دو آیتیں پڑھی ہیں، دونوں آیات میں عصر حاضر کو سمجھنے کا مواد موجود ہے۔ ہم اپنے دور کے سارے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں درس کی ابتدا ہی میں کہوں گا کہ آج میں نے ابتدائی خطبہ میں پاکستان کا نام لیا ہے۔ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور میرے نزدیک نہ صرف پاکستان کی قیادت بلکہ مسلمانوں کے اکثر ممالک کی قیادت بڑی دانشوری کے ساتھ منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ کامیابیاں اور کامرانیاں ان کو نصیب فرمائے۔ تو جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس میں طاقت اور قوت کے دو سرچشمے بیان ہوئے ہیں۔ خطاب رحمت عالم سے ہے کہ جو آپ کی طرف کتاب سے وحی کیا گیا اس کی آپ تلاوت فرمائیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن حکیم کی تلاوت طاقت کا سرچشمہ ہے، دعوت کی بنیاد ہے، معرفت کا وسیلہ ہے۔ پھر ارشاد فرمائے کہ واقم الصلاۃ، آپ نماز قائم فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ جس وقت ان طاقت کے دو سرچشموں سے مستفید ہوں گے تو آپ کے جتنے غلام ہیں ان کے کردار، سیرت اور ان کے اعمال اور افعال میں ان دونوں طاقتوں کا فیض آ جائے گا، اور وہ بھی محسوس ہوں گے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے نواز رکھا ہے۔ پھر نماز کے بارے میں کہا کہ یہ فحاشی اور منکر سے روکتی ہے، بے حیائی سے، خواہ وہ معاشی بے حیائی ہو، خواہ وہ بدنی بے حیائی ہو۔ قرآن حکیم نے فحاشی کا اطلاق بخل پر، کنجوسی پر بھی کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ معاشی بے حیائی جو قوموں کو برباد کر دیتی ہے اور ملتوں کو برباد کر دیتی ہے، اس سے اگر کوئی روکنا چاہے تو نماز اس برے کام سے روکتی ہے۔ منکر وہ برے کرتوت جو فطرت میں بھی برے ہوتے ہیں اور انسانی ذہن بھی اس کو برا سمجھتا ہے، ان باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن پر قرآن نے سزا سنائی وہ منکرات ہیں۔ آگے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور جو اللہ کا ذکر ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ نماز میں افعال بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں۔ قرآن حکیم میں تو سب کچھ ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب، خشک و تر کتاب رحمت میں موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت، خدا کے نام کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا ہے۔ یہ ایک طاقت کا تیسرا سرچشمہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایک قیام نماز، تلاوت کتاب اور کثرت ذکر، اللہ تعالیٰ کے نام کی یاد۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔